اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا اپنا محمد سعید۔ پچھلے ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ بادشاہ وقت کو کون کون سی صفات کا مالک ہونا چاہیے، تو اس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں چند ایک وہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا کہ جنہوں کے اندر وہ صفات موجود تھی بادشاہت والی، اور دو تین وہ بھی انبیاء تھے جن کا ہم نے ذکر کیا جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ تو آج اس سے نیکسٹ مرحلہ، اگلا مرحلہ خلفائے راشدین کا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے قبل اگر جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو صحابہ کرام حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ سے ہر پل سبق سیکھتے رہے، اور انہوں نے آپ کا دور مبارک دیکھا اور پھر اس کو اپنے ہی ادوار میں اپلائی کیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں چاروں خلفاء کا مختصراً تعارف کروں گا کہ ان کے اندر کون کون سی خوبیاں تھیں، کن کن صفات کی وجہ سے ان کا دور حکومت مثالی دور رہا۔ تو سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بولتے ہیں کہ آپ کا دور انور بڑا ہی عالی شان بے مثال تھا، کیونکہ آپ کے اندر جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آگے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، اور جو دین اسلام سے انحراف کرتے ان کے ساتھ اعلان جنگ بھی کرتے تھے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خلافت کے اندر آتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو بہت بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے وہ مانعین زکوٰۃ کا آتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ایبلٹی تھی کہ جس کے بل بوتے پر انہوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور ان کے خلاف آپ نے یمن کے مقام پر جنگ یمامہ لڑی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، اور وہ ان لوگوں کے خلاف تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عالی شان قول مبارک کہ اگر آج کوئی آدمی بکری کا بچہ بھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا جو حضور نبی کریم کے دور میں دیتا تھا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا۔ تو یہ آپ کے اندر ایک قابلیت تھی، یہ آپ کے اندر خوبی تھی۔ تو دوسرے مرحلے کی طرف جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امیر المومنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ ایک بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رعایا کو جواب دہ ہوتا ہے، اس نے اپنے رعایا کو جواب دینا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ کتب میں آتا ہے تاریخ کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت سے کچھ کپڑے تقسیم کیے، اور تقسیم کرنے کے بعد جمعہ کے خطبہ کے لیے جب ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو آپ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو بادشاہ اور شریعت کا تابع ہونا چاہیے۔ تو اس مجمع میں بیٹھا ایک شخص جس کو حضرت سلمان کے نام سے پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہم نے آپ کی اطاعت نہیں کرنی، ہم نے آپ کی پیروی نہیں کرنی،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں آپ نے اطاعت کرنی؟ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کہ جو آپ نے کپڑے تقسیم کیے تھے ان سے ایک جوڑا پورا نہیں بن سکتا تھا، تو آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے اسی لباس کا حصہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بجائے وہ اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو بلاتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تجھے قسم ہے اپنے خالق حقیقی کی، بتا کہ یہ لباس، یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ تو جواباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ واقعتاً آپ کا سوال اپنی جگہ بجا ہے کہ ایک کپڑے سے یہ پورا لباس نہیں بن سکتا تھا، تو میں نے بھی جو میرے حصے میں کپڑا آیا تھا میں نے بھی اپنے والد کو دے دیا، اور دونوں ملا کر انہوں نے اپنا پورا ایک جوڑا تیار کیا، پورا ایک لباس تیار کیا۔ تو تب انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ تو یہ خصوصیت کہ ایک بادشاہ وقت کو، ایک حکمران کو اپنی رعایا کا جواب دہ ہونا چاہیے، جواب دینا چاہیے، یہ اس کی ایک فرضیت میں سے ایک فرض ہے، اولین فرض ہے، انتہائی اہم فرض ہے۔ تو تھرڈ نمبر پر ہم جاتے ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا بھی جو دور خلافت ہے بڑا بے مثال ہے، بڑا عالی شان ہے۔ تو آپ کے اندر فوجی قیادت کی ایک خوبی تھی کہ آپ نے فوج کو جدید عسکری طور پر ترتیب دیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے وزراء بنائے تھے، جتنے بھی آپ نے گورنر بنائے تھے، تو ان کو بھی جج کیا، ان کی جانچ پڑتال کی، ان کے خلاف تفتیش کی کہ آیا یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، کرپشن کر رہے ہیں یا کرپشن سے پاک ہیں۔ تو یہ جو خصوصیت تھی، یہ بھی اگر ایک حاکم کے اندر ہو تو پھر اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ بغیر کسی مشکل سے، بغیر کسی پریشانی سے اپنے خلافت کو سر انجام دیتا ہے۔ تو آگے جب ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کا بھی دور خلافت انتہائی شاندار، انتہائی عالی وقار ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی ہی سخاوت، بڑی ہی عالی شان گزارا، اور آپ نے کہا کہ یہ میں نے خلافت کا لباس ہی اس لیے پہنا کہ میں شریعت کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے خلافت کے امور کو سر انجام دوں۔ اور آپ علم کے حوالے سے بھی بڑے عالی شان تھے، جیسے کہ بتایا تھا کہ بادشاہ کے لیے صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آپ کے صاحب علم کے حوالے سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بڑھ کر شریعت کے مسائل سمجھنا یا جاننا، ان سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے، آپ کے علم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی معاملہ، کسی بھی شریعت کا، کسی بھی فقہ کا سوال پوچھنے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس گئے، کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا تھا جس کا جواب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس نہ ہوتا۔ تو ناظرین، یہ سارے واقعات، یہ ساری باتیں سننے اور کرنے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ جس کو ہم چنتے ہیں، جیسے ابھی الیکشن قریب ہے، ہم نے انتخاب کرنا ہے، تو ایسی حکمران کا انتخاب کریں جو صاحب علم بھی ہو، صاحب طاقت بھی ہو، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا نہ ہو، بلکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ اس کے اندر عدل و انصاف کا مادہ ہونا چاہیے، پھر اور دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کرنے والا ہو، نشر و اشاعت کرنے والا ہو۔ جب
کوئی حکمران ان تمام خوبیوں کا مرکب اور مجسمہ بنتا ہے تو پھر وہ اپنی رعایا کو آسمان تک لے جاتا ہے، پھر اس کی رعایا، اس کی سلطنت دنیا کی بے مثال اور مثالی ترین سلطنت بنتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہم یہاں تک ہی اختتام کرتے ہیں، اور اگر میری یہ ویڈیو جو انتہائی علمی گفتگو تھی جس میں اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا اپنا محمد سعید اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔